إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، محدثین، مصنفین، مفسرین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے رمضان سے قبل چند باتوں کو رکھا۔ انشاءاللہ آج انہی باتوں کے ساتھ آج کے خطبے کو ریلیٹ کر کے انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ سیرت النبی بھی دین کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اعمال، تقریرات، یہاں تقریرات سے مراد اردو والی تقریر نہیں ہوتی، بعض لوگ اسی معنی میں اس کو لے لیتے ہیں۔ تقریرات سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، رسول اللہ کے سامنے، رسول اللہ کو ملی ہوئی اطلاع میں رسول اللہ نے کسی کام کے بارے میں ہوتا دیکھا، اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی، تو وہ بھی دین ہے، وہ بھی شریعت ہے۔ کیونکہ رسولوں کا یہ منصب ہوتا ہے، نبیوں کا یہ منصب ہوتا ہے کہ ان کی موجودگی میں یا ان کو کسی غلط کام کی اطلاع ملے تو اس کو اسی وقت ٹوک دیں، اس کو اسی وقت روک دیں، اور یا اللہ رب العزت وہی سے ان کو اطلاع دے دیتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں وقت یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ اس کے بھی متعدد واقعات اور حوالہ جات موجود ہیں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی اور شخصیت ہے کائنات میں، ان کے علاوہ کسی شخصیت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ جن کی خاموشی بھی دین بن جائے۔ رسول اللہ خاموش بھی رہیں اور ان کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہے وہ بھی دین ہے، وہ بھی شریعت ہے۔ یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ تو یہ جو سیرت کے ابواب ہیں یہ بنیادی طور پہ دین کا ایک اہم چیپٹر ہیں، دین کا ایک اہم حصہ ہے، جس سے ہم مختلف عبرتیں، مختلف نمونے حاصل کرتے ہیں۔ غزوہ خندق کے حوالے سے آخر میں ایک جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آج کے بعد ہمیشہ ہم پیش قدمی کریں گے، آج کے بعد ان کی کمر اللہ نے توڑ دی ہے، یہ بھاگ کے جا رہے ہیں، آج کے بعد ہمیشہ اقدام جہاد، اقدام جنگ، آگے بڑھ کے حملہ کرنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگا، ان کی طرف سے اب نہیں ہو سکتا، ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ دیکھیں یہ اس وقت دعویٰ کرنا جس وقت ہزاروں کا لشکر اور قدرتی آفات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملیوں سے جو ساری آپ کے سامنے رکھی تھی بھاگ کے چلا جائے، لیکن وہ جم غفیر تھا، اپنے یہودیوں نے، مدینہ میں رہنے والوں نے بغاوت کر دی، عہد شکنی کر دی، معاہدہ توڑ دیا، ہزاروں کا لشکر موجود ہے، اور جب وہ جا رہا ہے رسول اللہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں آج کے بعد یہ کبھی ہم پہ حملہ نہیں کر سکیں گے، آج کے بعد ہمیشہ ہم حملہ کریں گے۔ اور یہ دلائل نبوت میں سے بھی ہے، اور یہ جو پیشین گوئیاں ہوتی ہیں، پہلے تفصیلاً ایک پورے کئی خطبات اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ پیشین گوئیاں، مستقبل کے بارے میں نبی کا یہ بتا دینا کہ ایسا ہوگا، یہ دلائل نبوت میں سے ہوتا ہے
کیونکہ اللہ ان کو بتاتا ہے، وہ اللہ کے بتائے کے مطابق بتا دیتے ہیں، تو وہ یقینی اور بدیہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا تو سعد بن معاذ کا آپ کے سامنے رکھا تھا، ان کے حلق کے قریب ایک تیر ہلکا سا لگ گیا تھا، جس سے ان کی جو مین وین ہوتی ہے وہ کٹ گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے اگر یہ بات کہہ دی ہے کہ آج کے بعد صرف ہم نے اقدامی جہاد کرنا اور اب دفاع نہیں ہوگا، اور اب ہم نے مدافعانہ جنگ نہیں لڑنی، بیٹا چھوڑ دو لائٹ کو، مدافعانہ جنگ نہیں لڑنی اور ریزسٹنس نہیں کرنا اور ہمیشہ پیش قدمی کرنی ہے، تو اے اللہ اگر کبھی بھی مسلمانوں کے اوپر حملے کا خطرہ ہوا تو مجھے زندہ رکھی، میں سعد رسول اللہ کے دائیں بائیں آگے پیچھے رسول اللہ کا اور مسلمانوں کا دفاع کروں گا، اور اللہ اگر تو نے تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ آج کے بعد ہمارے اوپر حملہ نہیں ہونا اور ہم فاتح بن گئے ہیں اور ہمیشہ پیش قدمی ہوگی اور اقدامی جہاد ہوگا، تو اللہ مجھے اسی زخم سے شہادت دے دے۔ اب یہ دیکھیے، یہ بھی بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے، زندگی سے کون محبت نہیں کرتا؟ یہ بات نہیں ہے کہ زندگی سے، یہ جو احادیث آپ کو ملتی ہیں نا کہ اللہ بھی بندہ مومن کی روح قبض کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا کہ میرا بندہ ناراض ہے۔ کوئی مومن بھی ہوتا ہے تو بہرحال دنیا چھوڑنے کا ایک غم ہوتا ہے، لیکن یہ وہ صحابہ ہیں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اسی زخم سے شہادت دے دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا اکرام کیا کرتے تھے، یہ وہی ہیں کہ جو بدر میں آپ کے سامنے جن کی تقریر رکھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھتے ہیں، انصار سے آپ چاہتے ہیں کہ ہم خطاب کریں جس طرح مہاجرین نے اپنی جانثاری کی اور قربانیوں کی اور خون کی بازی لگانے کی باتیں کی، ہم کریں؟ اے اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم دیں، سامنے سمندر ہو ہم سمندروں میں اتر جائیں گے، ہم سے مت گھبرانا۔ تو رسول اللہ ان کا بہت اکرام کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے بار بار آئے، حتیٰ کہ یہی ہیں وہ صحابی جن کے بارے میں آپ نے مشہور حدیث سنی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض علاجوں کو جائز قرار دیا ہے لیکن ان کو پسند نہیں کیا، لیکن ان ناپسندیدہ علاجوں میں سے رسول اللہ نے سعد کی گردن کے اوپر وہ گرم جس کو کہتے ہیں آگ سے زخم کو جلانا، وہ بھی جلایا کہ میرا سعد بچ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سارے کا سارا خندق کا مارکا وقوع پذیر ہو جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے ہیں کہ اب ریسٹ ہو، لیکن ساتھ ہی آسمان سے وحی کا نزول ہو جاتا ہے، کدھر ریسٹ ہو رہی ہے؟ مراد یہ آپ کے سامنے ہلکا سا دیباچہ رکھ چکا ہوں، پہلے ہتھیار کو پہنیے، ہتھیار پہن لیجئے، اٹھیے۔ وہ جو بنو قریظہ نے غداری کی ہے اس کا بدلہ کس نے لینا؟ یعنی وہ جو 3000 یہودی این جنگ کے وقت میں مسلمانوں کی پشت سے ہٹ گئے اور عہد شکنی کی، تو اللہ نے اسی وقت جبریل کو بھی بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارادہ کر لیا، بلکہ حکم فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی ہتھیار نہ اتارے۔ خندق سے فارغ ہوتے ساتھ ہی اب یہ تھکے ہارے اتنے دنوں کے، رسول اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کوئی ہتھیار نہ اتارے، تم میں سے ہر شخص عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھے۔ اب یہاں پہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے، بعض صحابہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو بعض صحابہ نے وہیں پہ عصر پڑھ لی، رستے میں تھے، اور بعض دیگر صحابہ نے کہا نہیں، رسول اللہ نے کہا تھا کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں، ہم وہیں جا کے پڑھیں گے۔ دوسرے صحابہ نے کہا بھائی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے وہیں جا کے پڑھنی ہے، اس کا مطلب یہ تھا تیز چلو، تیزی سے عصر سے پہلے پہنچ جانا۔ اب یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ، یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو تعصب سے پاک کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ کئی مرتبہ حقیقت میں، کئی مرتبہ، اکثر کی بات نہیں، کئی مرتبہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دو مطلب اخذ ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس فرمان سے دو مطلب اخذ ہو رہے ہیں۔ ایک فرمان یہ تھا، فرمان ظاہری طور پہ یہ واضح ہے، اور اہل ظواہر آپ کو پتہ متن کی اہمیت کے قائل ہوتے ہیں، اور امت کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اہل ظواہر کا دنیا میں موجود ہونا، تاکہ متن حدیث کے ساتھ جو ان کا تمسک ہے وہ لوگوں کے ذہن میں اجاگر ہوتا رہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ جب رسول اللہ نے کہا تم میں سے کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنو قریظہ میں، تو ظاہری مفہوم یہی ہے نا کہ بنو قریظہ جا کے پڑھو۔
لیکن یہاں سے یہ مفہوم نہیں تھا نکلتا کہ عصر کی نماز کا وقت اگر گزر جائے کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو قضا کر دینا، یہ بھی نہیں تھا نکلتا۔ تو گویا صحابہ نے دونوں مفاہیم کو سمجھا۔ جن صحابہ نے کہا اگر ہم بنو قریظہ جاتے جاتے لیٹ ہو گئے ہماری عصر کی نماز رہ جائے گی، انہوں نے اسی وقت پڑھ لی، اور بعض صحابہ نے کہا نہیں قضا سے پہلے پہلے ہم بنو قریظہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، اور انہوں نے وہاں جا کے ادا کر لی۔ اب یہاں سے ایک حدیث کے دو مطلب نکلے اور صحابہ نے وہاں پہ دونوں پہ عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے عمل کو پسند کیا، دونوں کے عمل کو پسند کیا، دونوں کو نگیٹ نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، جس بارے میں اسلام میں دین میں وسعت موجود ہو اس بارے میں اپنے آپ کو تنگ کرنا، مقید کر دینا، یہ باتیں اچھی نہیں۔ مثلا ہمارے معاشرے میں یہ تو اب سینکڑوں باتیں ہو گئی ہیں نا، مقید کر دیا گیا اور اس کے اندر تعصب اختیار کیا گیا۔ مثلا ایک بات میں ان کی کرتا ہوں، ایک بات اپنی کرتا ہوں۔ ایک بات ہمارے بھائیوں کی یہ ہے، انہوں نے مسجد میں نماز جنازہ کا تصور ہی ختم کر دیا۔ ہم حالانکہ مانتے ہیں نماز جنازہ مسجد کے باہر ہو جاتا ہے، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نماز جنازہ مسجد میں ہو جاتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ کے دور میں اصحاب رسول کا یعنی ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں واقعات ہیں کہ مسجد کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا۔ تو گویا بعض امور ایسے ہیں جس میں دونوں طرف کی اجازت ہے۔ بعین اسی طرح اپنی بات اب کر لیتے ہیں، ہم میں سے کسی نے آج تک، اگر اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کا ہو، آپ بتائیے، ہو سکتا کسی کا کوئی تجربہ ہو، میرا اپنی زندگی میں یہ تجربہ نہیں، ہم میں سے کسی نے آج تک کبھی نماز جنازہ خاموش آواز میں پڑھا؟ کسی اہل حدیث بندے کا نہیں ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاموش بھی ثابت ہے۔ تو میرے بھائیوں، جہاں پہ وسعت ہو، ہاں ہم اونچی آواز میں اس لیے پڑھاتے ہیں کہ لوگوں کو دعائیں نہیں آتی، تو رسول اللہ نے بھی اسی لیے پڑھایا تھا، اور جب رسول اللہ کے صحابہ نے دعائیں یاد کر لی تھی رسول اللہ نے کبھی خاموش بھی پڑھ لیا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک معاشرے میں تعصب اتنا نہیں ہونا چاہیے جس مسئلے سے حقیقت میں دو باتیں نکل رہی ہوں، اخذ ہو رہی ہوں، ان کے اندر فراخ دل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے تو اس کو بھی اختیار کیا جائے گا، لیکن بالعموم آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہی اپنے مسلک، اپنی فقہ، اپنے قول امام، اپنے فقیہ، اپنے مجتہد کی جو دلیل ہے اس کے اندر اپنے آپ کو مقید کر دینا اور سمجھنا، ساری زندگی اسی میں گزار دینا۔ آپ دیکھیے اگر یہ وسعت قلبی ہوتی تو حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، حقیقت میں اللہ کی قسم معاشرے میں نکاح آسان ہوتے۔ نکاح کی جگہ مسجد نہیں ہے، دیکھیں کتنا بڑا کمیونٹی پلیس ہے، یہاں پہ ہزاروں بندے آ سکتے ہیں۔ آپ جتنی مرضی بڑی بارات لے ہیں، بغیر تکلف کے، بغیر زیادہ انتظام کے بہترین نکاح کا ماحول بن سکتا ہے، اور لاکھوں روپے کا جو خرچہ ہے وہ ہزاروں میں آ سکتا ہے۔ تو یہ کیا وجوہات ہیں؟ یہ میں ایک ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو ہم نے عادت بنا لی ہے رسول اللہ کی مخالفت۔ جیسے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی شام کو جھاڑو نہیں پھیرنا، او بھائی رسول اللہ نے تو صحنوں کو صاف کرنے کا حکم دیا اور کہا یہودیوں کی مخالفت کرو، اپنے صحنوں کو صاف کرو۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے صحن کو صاف شام کے وقت نہ کرنا، رزق ختم ہو جائے گا۔ بچے کو خوشبو لگا کے باہر نہ نکالو، جن آ جائے گا۔ خوشبو سنت رسول ہے، جن اس سے بھاگے گا کہ آئے گا۔ یعنی یہ جو باتیں غلط العام ہیں، وہ زیتون اور کلونجی یعنی مبارک ترین جن کے بارے میں قرآن میں آیا، یعنی زیتون ایسا درخت ہے جو مبارک ہے، زیادہ نہ کھائیو، کلونجی وہ گرمی ہو جائے گی، گوڈے رہ جائیں گے، جس سے رسول اللہ کہہ رہے شفا ملے گی۔ تو یہ جو تعصب ہے اپنے آپ کو اس دائرے سے نکالیے۔ ہاں جس حدیث کے دو معنی اور مفہوم نکلتے ہوں اس کے اوپر عمل کیجئے۔ ایک تو یہ نصیحت پوری زندگی کے لیے اپنے پلے باندھ لیجئے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس بات کے اوپر آپ ڈٹے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہر طریقہ حرام ہے، نہیں، کئی احادیث ایسی ہیں جہاں پہ دونوں طریقے اور دونوں باتوں کا ثبوت ملتا۔ اب ایک عام فہم بات ہے، یہ بات تو بالکل ہی لوگوں کو نہیں علم۔ مثلا کھڑے ہو کے پانی پینا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر احادیث اور اکثر عمل کیا ہے بیٹھ کے پانی پینے کا، اور منع کی روایات بھی اول موجود ہیں، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے کی اجازت دے دی تاکہ میری امت کے اوپر تنگی نہ ہو۔
اور حضرت علی نے کھڑے ہو کے پیا اور رسول اللہ نے خود بھی کھڑے ہو کے پی لیا، زمزم کا پانی بھی پیا۔ اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو چیزیں رسول اللہ زندگی میں ایک مرتبہ کر دیں کئی مرتبہ جائز ہونے کے لیے بھی ہوتی ہیں، کئی مرتبہ اجازت کے لیے، جائز ہونے کے لیے، کئی مرتبہ مستحب ہونے کے لیے، کئی دفعہ اس کے اندر ثواب کا زیادہ امکان پیدا ہونے کے لیے۔ تو بہرحال رسول اللہ کی ایک دفعہ کی سنت بھی ساری زندگی کے لیے حجت ہوتی ہے۔ اب یہ جو کھڑے ہو کے پانی پینا، دیکھیں معاشرے میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اگر کوئی کھڑے ہو کے پانی پی گا اس کو روک دیں گے، بیٹھ جاؤ، خلاف سنت۔ ضروری نہیں جو آپ کا علم ہے وہ آپ کو درست گائیڈ کر رہا ہو، آپ تحقیق کریں، اس موضوع کے اندر اپنے دل کو وسعت رکھا کریں۔ عقیدہ کا باب نہیں ہے، اعمال کا باب ہے۔ عقیدے کے باب میں وسعت نہیں ہونی چاہیے۔ وجہ عقیدہ، اللہ نے قرآن پاک میں عقیدہ تو سارا بیان ہے، آخرت کا، جنت کا، جہنم کا، اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، ہر چیز کا ذکر۔ عقیدے میں نرمی نہیں ہے، ہاں اعمال کی ادائیگی میں وسعت موجود ہے، اس وسعت کا آپ کو خیال رکھنا۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کا جو اکرام کیا کرتے تھے وہ یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سب کو حکم دیا کہ بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 25 یا 26 دن کا محاصرہ کیا، کتنے لشکریوں کے ساتھ؟ 3000 کا لشکر لے کے رسول اللہ بنو قریظہ کے قلعوں میں گئے، اور انہوں نے قلعے بند کر لیے، اور انہوں نے سوچا کہ ہمیں کیا فرق پڑنا، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن 1 دن 2 دن 3 دن 25-26 دن جب ہو گئے تو انہوں نے کہا اب تو ویسے ہی بھوک سے مر جائیں گے، نہ پانی آنے دے رہے ہیں نہ کھانا آنے دے رہے ہیں، تو ہم اپنا آپ رسول اللہ کی سپرد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اشاروں میں ابو لبابہ سے بات بھی کی، یہ صحیح سند سے بات ثابت ہے۔ ابو لبابہ رسول اللہ کے مشہور صحابی ہیں، آپ کو پتہ ماشاءاللہ ابو لبابہ اور اس طرح کی جو کنیتیں ایک دور میں ہمارے پاکستان میں بڑی چلتی رہی ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد صحابہ میں شامل تھے۔ لیکن ہوا یہ، چونکہ حلیف اور دوستی کا ایک تعلق ہوتا ہے، تو انہوں نے اشارے سے ابو لبابہ سے یہ پوچھا وہاں سے قلعے سے کہ ہم اگر نیچے اتر آئیں، اشاروں کی زبان میں ہم اگر آ جائیں رسول اللہ کے سپرد کر دیں تو ہمارے بارے میں کیا حکم دیا جائے گا؟ یعنی گردن کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ ہمیں رسول اللہ معاف کریں گے یا قتل کروا دیں گے؟ تو وہاں پہ ابو لبابہ نے، دیکھیں صحابہ غلطی سے پاک نہیں ہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہیں، لیکن مغفور عن الخطا ضرور ہیں، اللہ نے ان کو غلطیاں ہوئی ہیں تو معاف ضرور کر دیا۔ ابو لبابہ نے اشارہ کر دیا کہ تم سب کی گردن کو کاٹ دیا جائے گا اگر تم رسول اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرو گے۔ تو رسول اللہ کو پتہ لگ گیا، رسول اللہ کا باندھ دو اس کو، مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ بندے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کیا، اللہ سے معافی مانگ لی، رسول اللہ کے سامنے ادھر رکھا گیا۔ خلیف ہونے کا ایک تعلق ہونے کی وجہ سے صرف اطلاع دی ہے، میری اطلاع سے کون سا انہوں نے بچ جانا ہے؟ تو میں نے تو صرف ان کو بتا دیا تھا تمہارے ساتھ یہ معاملہ اشاروں میں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بھی سعد کو لے کے آئے، اور سعد جب آئے رسول اللہ نے ان کا اتنا اکرام کیا، رسول اللہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، اپنی قوم کے سردار کے استقبال کے لیے آگے بڑھو۔ سعد کے لیے، وہ رسول جو کہتا ہے کسی کے لیے کھڑا نہ ہو، استقبال اور تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ، اپنی قوم کے سردار کا استقبال کرو، آگے بڑھ کے اس کو ویلکم کرو۔ اے سعد، یہ سارے یہودیوں کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں سپرد کرتا ہوں، جو آپ کہیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل کروں گا۔ آپ یہاں کے سردار ہیں، آپ کا یہ حلیف قبیلہ ہے۔ سعد نے اس وقت کہا اللہ کے رسول، اگر آپ نے فیصلہ مجھ پہ چھوڑا ہے تو جتنی مجھے شریعت کی سمجھ ہے، انہوں نے سنگین نوعیت کی غداری کی ہے، انہوں نے عہد شکنی کی ہے، انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے۔ میں سعد یہ چاہتا ہوں ان میں سے جو جو بندہ جنگ کے قابل ہے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم سعد، تو نے وہی فیصلہ کیا جو تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ بتائیے، اور یہ صحابہ مزاج آشنا تھے نبوی، نبوت کے بھی، وحی کے بھی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں تفسیر میں تو قول صحابی ایسے حجت ہے کہ انہوں نے دین سمجھا رسول اللہ سے، انہوں نے ہمارے تک دین پہنچایا ہے، اور یہی اولین وحی کے محافظ بھی ہیں،
اور مخاطب بھی ہیں اور اس کی تفہیم کو جاننے والے بھی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی اتنی جنگیں ہوئی تھی کچھ بھی نہیں جی، بعض لوگوں نے یہ بھی باتیں بنائی ہوئی 20 بندے مرے سن جی 15، صرف اکیلے، ہاں باقی جنگوں میں کم افراد قتل ہوئے ہیں رسول اللہ کی طرف سے بھی. لیکن اس جنگ میں، اس بنو قریظہ میں رسول اللہ نے سعد کے فیصلے کو کیسے نافذ کیا؟ 400 یہودی، 400 جو جوان تھا، جنگ کے قابل تھا، خندقیں کھود کے ایک ایک کو قتل کر دیا. وجہ عہد شکنی، بد عہدی اور عہد شکنی کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہوا. مومن وفادار ہوتا ہے، مومن غدار نہیں ہوتا، مومن عہد کا پکا ہوتا ہے. اور جب اس سے عہد شکنی کوئی کر دے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ 400 اور ایک عورت کو بھی اسی جنگ کے اندر قتل کیا گیا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ بوڑھوں کو، بچوں کو اور عورتوں کو قتل نہیں تھے کرواتے، لیکن ان سے چونکہ اس عورت نے خلاد کو شہید کیا تو اس کے قصاص کے طور پہ ایک عورت کو بھی قتل کر دیا گیا. 3 بندوں کے بارے میں روایات میں آتا ہے ان کو چھوڑ دیا گیا. خیر سعد نے جب یہ فیصلہ کیا تو سعد کا کچھ دیر کے بعد زخم پھوٹ پڑا، اور سعد کا زخم جب پھوٹا تو اس دنیا سے چلے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیزی سے بڑھو، کہیں ایسا نہ ہو جس طرح غسیل الملائکہ کی دفعہ فرشتوں نے پہلے تمہارے بھائی کو غسل دے دیا، تیزی کرو، سعد کے جنازے کو جلدی سے غسل دو. جب غسل دیا گیا، سعد کا جنازہ اٹھایا گیا، لوگوں نے کہا وزن ہی نہیں ہے. تو رسول اللہ نے کہا آسمان سے فرشتے اترے ہیں جو اس کی چارپائی کو کندھا دے رہے ہیں، اور کہا یہ وہ شخص آج دنیا سے گیا ہے کہ کسی کے مرنے کے اوپر عرش عظیم جو اللہ کی ایک عظیم الشان مخلوق ہے اس نے حرکت نہیں کی، لیکن جب سعد دنیا سے رخصت ہوا تو عرش عظیم بھی کانپ اٹھا اور اللہ کو کہنے لگا. مراد یہ ہے، کانپنے سے مراد یہ نہیں ہے، اللہ کو گویا فریاد کر رہا ہے اور اطلاع دے رہا ہے کہ تیرا ایک عظیم بندہ اس دنیا سے تیری طرف کوچ کر کے آ رہا ہے. عرش بھی کپ کپا اٹھا. یہی وہ سعد ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے متعدد جنتوں کی بشارتوں کے علاوہ، جنازے کی باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا. اور امی عائشہ یہ بات کہا کرتی تھی، اللہ کی قسم اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ فتنہ قبر میں مبتلا نہیں ہوگا تو وہ سعد کی زندگی کا مطالعہ کر لے. سعد بھی جب قبر میں اترے تھے تو جو آٹومیشن زمین کا سسٹم ہے اس نے عمل کیا تھا. یہ آٹومیشن ہے، جب بھی کوئی میت گھڑے میں جائے گی زمین بند ہوگی. یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے، اس بندے کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کرے گی. دیکھے گی اعمال اچھے ہیں تو وسیع ہو جائے گی، ہو سکتا ہے ہزاروں اربوں، اللہ کی دنیا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ہزاروں اربوں کلومیٹر فرا ہو جائے. اور اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو صحیح احادیث کے الفاظ ہیں آپس میں ایسے مل جائے گی کہ چند ملی میٹر کے اندر انسان کا پورا جسم پھیل جائے گا. امی عائشہ نے کہا ہاں سعد، پوچھا گیا ہاں سعد کے لیے بھی آئی تھی، زمین سعد کے لیے بھی آئی تھی. ہاں سعد کے اعمال کو دیکھ کر فراح اور کشادہ ہو گئی، لیکن یہ سمجھ لینا کہ تو اور میں جائیں گے اور زمین آپس میں ملے گی نہیں اور قریب نہیں آئے گی، اور جکڑنے اور پکڑنے کا جو ایک آٹومیٹک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا زمین کا ہر میت کے لیے وہ وقوع پذیر نہیں ہوگا. یہ آپ کی خام خیالی ہے. اس دن کے لیے، اس قبر میں اترنے والے دن کے لیے جس طرح سعد نے تیاری کی، مجھے اور آپ کو بعین اسی طرح تیاری کرنی ہے. اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مارکوں کے اوپر صحابہ کو بھیجا تھا. انشاءاللہ اس حوالے سے آئندہ آنے والے خطبات میں اپنی گزارشات کو رکھوں گا. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے چند باتیں وطن عزیز کے موجودہ حالات کے حوالے سے بھی رکھنی ہیں۔ ہم ایک عرصے سے اس منبر و محراب سے آپ کے سامنے یہ بات رکھتے آئے ہیں کہ پاکستان کے جملہ مسائل کا حل وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا یہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا، کلمہ طیبہ اس کی بنیادوں میں ہے۔ اگر ہم اس کلمہ طیبہ کی طرف نہیں لوٹیں گے، اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اللہ کی قسم ٹامکٹویاں مارتے رہیے، سر ٹکراتے رہیے، سیکولرزم، سوشلزم، اشتراکیت، کمیونزم، جمہوریت، دنیا کے ہر نظام کو اپنا لیجئے، تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی آئے گی تو جس نظام سے 1400 سال پہلے آئی، 1000 سال پہلے آئی، 800 سال پہلے آئی، 600 سال پہلے آئی، 200 سال پہلے آئی، 300 سال پہلے آئی، اسی نظام سے آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نظام بھی ایک کیمیکل فارمولے کی طرح ہے۔ جس طرح H2O، 2 ہائیڈروجن ہو، 1 آکسیجن ہو تو پانی بن جاتا ہے، اس طرح جہاں پہ بھی دھرتی کے اوپر یہ نظام آ جائے گا، معیشت بن جائے گی، معاشرت بن جائے گی، معاملات سنور جائیں گے، جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا، فحاشی اور یعنی ختم ہو جائے گی، احساس گناہ اتنا بڑھ جائے گا کہ انسان اپنے آپ کو خود پیش کریں گے، اے اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیجئے، گناہ تو کر لیا ہے لیکن راتوں کو نیند نہیں آتی، اللہ کے سامنے گناہوں سے پاک ہو کے جانا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول ہمیں پاک کر دیجئے۔ وہ معاشرہ اسلام کے نظام کے علاوہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ ہم نے معاشرے کو قائم کرنے کی کوشش کی لیڈروں کے نام کے اوپر، بھٹو کے نام پہ، ایوب خان کے نام پہ، عمران خان، نواز شریف، زرداری کے نام پر۔ معاشرہ ایک امتی ہے تو امتی ہے، کلمہ گو ہیں، اور اعمال جیسے ہیں وہ تو آپ ہر لوگ میرے سے زیادہ بہتر سیاست کو سمجھتے اور ناقد ہے۔ کیا یہ جو لیڈران ہوتے ہیں یہ پیمانہ معیار و حق باطل ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اس بات کو سمجھو۔ کس تعصب میں، کس جارحیت میں، کس ذہن کے ساتھ آپ یہ بات کر لیتے ہیں کہ جو نواز شریف کا حامی ہے وہی درست ہے، جو عمران خان کا حامی ہے وہی ایماندار ہے، جو عمران خان کا مخالف ہے وہ بے ایمان ہے، جو نواز شریف کا مخالف ہے وہ بے ایمان ہے؟ آپ کس منہ سے یہ جملے کہہ دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ خلاف شریعت جملے ہیں۔ آپ کو کہہ کے سمجھا کے تھک گئے۔ یہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں یہ نبی نہیں ہوتے، آپ نے ان کو نبوت کے مقام سے بھی اوپر پہنچا دیا کہ جو اس کا مخالف ہے یہ معیار ہے۔ اور یہ آپ آج کل کا معاشرہ اور سوسائٹی دیکھ لیں، یہ آپ کو جو 3-4 دنوں میں معاشرے میں آگ، انتشار، دنگے، فساد، املاک کو جلانا نظر آیا، کس لیے آیا؟ کیونکہ ایک سوچ ڈیولپ کی گئی، اور یہ ایک پارٹی کی نہیں ہے، یہ تمام پارٹیوں کی تقریباً یہی سوچ ہے۔ ہاں اس پارٹی کا کردار زیادہ، یہ سوچ ڈیولپ کر دی گئی، ہان حق پہ ہے، اور یہاں تک ایسے جملے معاذ اللہ سامنے آئے، آپ ویڈیوز دیکھ لیں۔ جس طرح وہ جیلم کا مرزا اپنے آپ کو رسول اللہ سے مماثلت کرنا شروع ہو گیا کہ میرے حق 4 یار ہیں، میرے عشرہ مبشر ہیں، میرے 313 ہیں، اسی طرح ان کی پارٹی کے ماننے والے بعین اسی طرح۔ ایک عورت کا باقاعدہ کلپ چل رہا ہے، وائرل ہو رہا ہے، ابھی تو نیٹ بند ہے، اللہ کا شکر ہے وہ انتشار نہیں پھیل سکا، اس کا وائرل ہو رہا کہ عمران خان صاحب کا دفاع کرنے والے صحابہ ہیں، اور جو عمران خان صاحب کا دفاع کر رہے ہیں وہ صحابہ ہیں۔ معاذ اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ آپ لاٹھیاں ڈنڈے اٹھا کر کلمہ طیبہ کے بورڈوں کو مارنا شروع کر دیں؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم صدقے دل سے قرآن سامنے موجود ہے، شریعت کا فیصلہ بتاتا ہوں۔ تحریک لبیک ہو، مسلم لیگ نون ہو، پیپل پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، ہر پارٹی سے قطع نظر جو ان میں سے جو کوئی بھی پارٹی ملکی املاک کو نقصان پہنچائے، فوج کے اوپر حملہ کرے، پولیس اور انتظامیہ کے اوپر حملہ کرے، میں شریعت کا فیصلہ بتانے کا پابند ہوں، چاہے وہ تحریک لبیک ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پیپل پارٹی ہو۔
ایک بھی فوجی کے اوپر، ایک بھی پولیس کے اوپر، ایک بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اوپر حملہ کرنے والا اسلام میں بلوائی مانا جاتا ہے، فسادی مانا جاتا ہے، فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے، چاہے وہ تحریک لبیک ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نون لیگ ہی کیوں نہ ہو، چاہے انہوں نے حملے کیے ہوں، ان کے حملے جائز نہیں ہیں، کسی پارٹی کے حملے جائز نہیں ہیں، لیکن آپ اپنے وطن کی املاک کے اوپر چڑھ دوڑیں، آپ وطن کے ایسٹس کو تباہ کرنا شروع کر دیں، آپ نیوی کے یا فضائیہ کے طیاروں کو جلانا شروع کر دیں، یہ کام تو دشمن میں نہیں کرتا، آپ تو اس وطن کے ماننے والے ہیں، آپ تو اس وطن کے رہنے والے ہیں، آپ کے سویلین رائٹس ہیں، آپ اس وطن کا حصہ ہیں، آپ لا الہ الا اللہ، اس سے بھی پہلے پاکستانی ہونے سے پہلے آپ مسلمان ہیں، تو مسلمان کے ہاتھ سے تو دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے، اور آپ نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے بعد لوگوں کی کروڑوں روپے کی گاڑیوں کو جلا دیا، لوگ بچوں کو لے کے ایمبولینسوں میں لے کے نکلے ہیں، کئی ایسے سوشل میڈیا پہ اپنے واقعات دیکھے، بیچارہ مظلوم آدمی بیوی بچے کے ساتھ جا رہا ہے، اس کی گاڑی کو توڑنے کا کیا فائدہ؟ یہ احتجاج ہے، ہم آئین اور قانون کے تحت احتجاج کی جتنی پروینز ہیں ان کو مانتے ہیں، لیکن احتجاج کا مطلب حقیقت میں ہوتا کیا، یہ بھی شرعی تناظر میں سمجھ لیجئے، احتجاج اسلامی شریعت میں بھی اور پاکستان کے دستور آئین میں بھی پریشر بلڈنگ کو کہتے ہیں، پریشر ڈیولپ کرنا، اپنے جائز مطالبے کو منوانے کے لیے، اگر آپ کا کوئی جائز مطالبہ ہے اور حکومت آپ کا وہ مطالبہ نہیں مانتی، آپ نے اپنا وہ مطالبہ منوانا ہے، تو آپ کو پاکستان کے لاء میں، آئین میں، حتیٰ کہ شریعت میں بھی کبھی بات آئے گی اس کے اوپر مفصل بات کریں گے، احتجاج کی پروین موجود ہے، لیکن وہ احتجاج پریشر بلڈنگ کے لیے، آپ پرامن، اور یہ بات یاد رکھیے، احتجاج سے بڑی کوئی قوت اور طاقت جمہوری ملکوں میں نہیں ہوتی، آپ ہزاروں بندوں کا احتجاج لے کے ایک تنکا توڑے بغیر، ایک گملہ توڑے بغیر اپنی بات کو منوا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وہی حملہ کرنا شروع کر دیں، آپ لاکھ سچے ہوں، آپ کے ساتھ کوئی مہذب آدمی کھڑا نہیں ہوگا، لاکھ سچے ہوں، اگر آپ حملہ، ایک ہوتا ہے رفٹ کریٹ کرنا، ایک ہوتا ہے مقابلے کی فضا کریٹ کرنا، جہاں تک جائز ہے، آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں، نعرے بازی ہو رہی ہے، ان کو آپ پیچھے کر رہے ہیں، وہ آگے کر رہے ہیں، کوئی حملہ نہیں، یہ احتجاج کی ایک جائز صورتیں ہیں، اور وہاں پہ حکومت مذاکرات کے اوپر اتر آتی ہے، لیکن اس سٹیج سے آگے بڑھ جانا اور پولیس اور فوج کے اوپر حملہ کرنا، یہ سنگین نوعیت کی فساد فی الارض کی داستان ہے، جس کی شریعت میں سزا واضح ہے، آپ کسی بھی چلیں، ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں شاید یہ ایک پارٹی کے مخالف ہونے کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں، آپ کسی بھی اسلامی اسکالر سے فتویٰ لے لیجئے کہ فساد فی الارض، فوج کے اوپر، پولیس کے اوپر اس طرح حملہ کرنا، املاک کے اوپر حملہ کرنا، اس کی شرعی سزا کیا ہے، اور میں بطور پاکستان کے اہل حدیثوں کی سب سے بڑی جماعت کے صدر ہونے کے حیثیت سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم کلی طور کے اوپر فوج، انتظامیہ، پولیس، جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر ہونے کی ناطے سے، صرف تحریک کے نہیں، یہ بات میں کہتا ہوں کہ ہم کلی طور کے اوپر فوج، پولیس، انتظامیہ کے شانہ بشانہ غیر مشروط کھڑے ہیں، لیکن ان سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں، اس سے 10% بھی اگر کوئی مذہبی جماعت ایسا عمل کرتی، آپ کا طرز عمل کیا ہوتا؟ لبیک والوں نے اس کا 10% کیا ہوگا، کتنے بندے مار دیے تھے؟ 40 سیدھی گولیاں، کل عدم۔ میں دیانتداری سے یہ بات سمجھتا ہوں، اللہ کی قسم پاکستان کو مذہبی اور اسلامی جماعتوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ پاکستان کی تاریخ کے اندر فرقہ وارانہ اور مذہبی فسادات میں کوئی انسانوں کی اتنی جانیں تلف ہوئی ہیں جتنی سیاسی لڑائی میں ہوئی ہیں۔ یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں جی مولویوں کی فرقہ واریت سے، آپ اٹھا لیجئے 70 برس کی 75 برس کی پاکستان کی تاریخ اٹھا لیجئے، دیکھیے کتنے لوگ فرقہ واریت کے نام پہ قتل ہوئے ہیں اور کتنے لوگ سیاست کے نام پہ قتل ہوئے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، سندھ کے اندر جو 30 سالہ دور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہر روز 40 بندے ہم کی اب مارتی تھی کہ نہیں؟ ہر روز مارتی تھی، ہر روز 40 بندے، 30 بندے،
سیاست کے نام کے اوپر، لسانیت کے نام کے اوپر، قومیت کے نام کے اوپر ایک سال میں جتنے بندے انہوں نے مارے ہیں پاکستان کی پوری تاریخ 75 سال میں مذہبی جماعتوں کی آپس کے تصادم و لڑائی میں اتنا بندہ نہیں مرا ہوگا۔ آپ دوبارہ ملک کو اس دہائی میں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے لیے جو قانون مذہبی جماعتوں کے لیے ہے وہی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اگر نواز شریف صاحب پارلیمنٹ کے اوپر یا سپریم کورٹ کے اوپر یا عدلیہ کے اوپر حملہ کریں تو وہ بھی بلوائی اور فسادی ہیں، ان کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے۔ اور اگر پی ٹی آئی کرے ان کے اوپر پیمانہ ایک ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا احتجاجی دھرنا آپ کے سامنے ایمانداری سے بتائیے، پورا احتجاجی، ایک گملہ بھی ٹوٹا، لیکن پھر بھی پریشر، پھر بھی مذہبی جماعتوں کے اوپر، ہمارے اوپر، سب کے اوپر پریشر کہ اگر ایک تنکا بھی ٹوٹا کل عدم کر دیا جائے گا، دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ تو یہ پیمانہ، یہ معیار، یہ سب کے لیے ہونا چاہیے، ایک جماعت کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ملکی حالات کے پیش نظر یہ جو گرفتاریاں یا دنگا فساد ہوا، اس کی وجہ سے مرزا جہلمی کے خلاف جو احتجاج کے پروگرام آج ملک میں 144 کی دفعہ کی وجہ سے وہ ملتوی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے سے قبل دوبارہ مرزا جہلمی کی گرفتاری کے حوالے سے جو لاہ عمل ہے وہ انشاءاللہ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے اور احتجاجوں کے پروگرام سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچ جائیں گے۔ تو آپ سب ساتھی اس کی گرفتاری کے لیے کہ جس نے یہ بعین وہی کلچر کریٹ کر رہا ہے جو ایک پارٹی کا تھا، یہ نارملائز کر رہا ہے گستاخیوں کو، صحابہ کی، رسول اللہ کی مماثلت عام سی بات ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس بندے کے خلاف بھی قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، اور انتظامیہ سے ہمارا مطالبہ ہے، ہماری 5 درخواستیں اسی تھانے ستو قتلے میں جمع ہیں، نئی جو گستاخیاں اس نے کی ہیں اس حوالے سے بھی اس کے پر مقدمات کو درج کیا جائے اور سابقہ مقدمات میں اس کو گرفتار کیا جائے۔ اس کو گرفتار کروانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آخر میں ہمارے جو بڑے قریبی ساتھی ہیں مرزا حالت صاحب، ان کی زوجہ کا انتقال ہوا، انشاءاللہ ان کا غائبانہ نماز جنازہ ہوگا۔ جو ساتھی ان کے جنازے میں شریک نہیں تھے ہو سکے وہ بھی جنازے میں شریک ہوں۔ اسی طرح اسماعیل بھائی ہیں، ان کی والدہ 74 ہے، جو یو ٹی کے رہائشی ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ تو جو ساتھی ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکے وہ سب ساتھی غائبانہ نماز جنازہ